السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 مارچ 2024 اتوار کا دن ہے اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر شاہد افریدی نے جو بات کی وہ غلط کی تھی اور اس کا نقطہ نظر غلط تھا، اور الٹیمیٹلی جب دیکھا کہ پوری پاکستان اس کے خلاف آ گیا ہے تو وہ معافی یا بھاگ جانے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے پاس. غلط کیا تھا، اس نے معافی مانگنی چاہیے تھی اس کو، یعنی بجائے یہ ہم وضاحتیں دیتے پھریں انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی اس کانٹیکسٹ میں. باقی یوم پاکستان پہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ ایوارڈ کوئی میرٹ پہ نہیں دیے گئے. میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. اور اب وہ شخصیات، یعنی دو باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک دور جو پریشر رجیم چینج کے نتیجے میں آیا ہے تو اس میں جو کردار اس حوالے سے سب کو نوازا گیا ہے. تو یہاں سے تو دیکھیں سمجھ آتی ہے کہ کون سے لوگ اس وقت ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یا کون سے لوگ پالیسیز چلا رہے ہیں، اور اس پہ گفتگو ہوگی. ورلڈ بینک نے قرضے کی کیا منظوری دی ہے؟ عمران خان صاحب جلد جیل سے باہر ہوں گے؟ مسلمان خاتون کی عمر قید کی سزا سنا دی، سینٹر عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں؟ اور بہت سی ایسی چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. سب سے پہلی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اسلام آباد میں یہ ہمارے دوست مظہر برلاس صاحب ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر 2700 کنال زمین کس حاضر سروس اعلیٰ سرکاری افسر کی بیوی اور بیٹے کا نام پر ہوگی. میرے پیارے وطن پر کیسا وقت آ گیا کہ یہاں کے اعلیٰ عہدیداران صرف اتنا سوچتے ہیں، کاش یہ لوگ ملک کا سوچتے، سونی دھرتی کا سوچتے، جان سے پیارے وطن کا سوچتے. اب یہ زمین کس کے نام الاٹ ہوئی ہے یہ نام تو اب سامنے آنا چاہیے. ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ وزیر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے نا، ہمیشہ یہ وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے، لیکن اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ نوٹیفیکیشن چل رہا ہے کہ اس میں وزیر خزانہ ہیڈ کریں گے. یعنی یہاں وزیر اعظم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈیفیکٹو وزیر اعظم آپ کو پہلے بتا دیا تھا محسن نقوی ہیں. اب خزانہ میں بھی جو ہے، اچھا اس میں کیا کیا، اس میں جو کمیٹی بنائی وہ یقیناً نواز شریف نے بیٹھ کر یا آپس میں بیٹھ کر کمیٹی ایک بنائی تھی. اس کمیٹی میں وزیر اعظم خود تھے اور وزیر خارجہ تھے، دونوں کو نکال باہر کیا، دونوں کو نکال باہر کیا اس کمیٹی میں. اور اب کیا کہہ سکتا ہے وہ ذرا سوچیے گا. ایک اور بڑی زبردست بات ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے خیبر پختونخوا قوم کا ایک اہم کردار ہے. سمندر پار پاکستانی کے لیے خوشخبری، ٹریفک پولیس جو ہے نا آن لائن تجدید کی فراہم، یہ بڑا زبردست قدم ہے. میرا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو گیا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، میں ایمبیسی گیا، میں نے کہا ایک بایو میٹرک تصویر اتارنی ہے اتار لیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو. انہوں نے یہ بہت بڑا قدم کیا. اب آن لائن سہولت سے ہو سکے گا جی، ٹھیک ہے جی. اور پہلا صوبہ بن گیا ہے اور متعلقہ سفارت خانے توسط سے بذریعہ ای میل درخواستیں دے سکتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کریڈٹ دیتا ہوں عالمین گنڈا پور کو، ان کا نقطہ نظر اپنا طریقہ کار مختلف ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا گیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی درینہ مطالبہ یہ ہم چلا رہا تھا. یہ میں نے اپنا لیٹسٹ بتایا کہ جو میرے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی تو پھر میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میرے پاس لائسنس ہی نہیں تھا، میرا لائسنس ایکسپائر ہو گیا. بلکہ ان میں مطالبہ کروں گا انٹرنیشنل لائسنس کی بھی انہیں اجازت دینی چاہیے. لائسنس لینے کے بعد جو ہے نا وہ تجدید ہے یا ختم ہو گیا ہے جس طرح ہے وہ اجازت ہونی چاہیے اس کانٹیکس میں. اس سے بہت فرق پڑے گا، عوام کا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا، عوام کو آسانیاں رہیں گی. اور اب جو جہاں پولیس نے موقف دے دیا ہے علی امین گنڈا پور کے موقف کے بعد کہ جس میں علی امین گنڈا پور نے مریم صفدر، نواز شریف، اسد زرداری پر ایف آئی آر کے متعلق بیان کے معاملے پر انہوں کا موقف کیا ہے. نواز شریف اسد زرداری پر ایف آئی آر 2022 پہ درج کی گئی تھی. ایف آئی آر ڈی آئی خان کے تھانے کینٹ پہ درج ہوئی تھی کہ اور اس ایف آئی آر کو سیل کیا جا چکا ہے. ایف آئی آر میں غداری کی دفعات شامل ہیں اور ایف آئی آر پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت میں درج کی گئی تھی. تو غداری کی تو اس طرف درج کر کے کتنے لوگوں کو اٹھایا، تو ان کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے. بھئی بڑی سیدھی سی بات ہے، کیا ان کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے؟ جس طرح وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے گیا تو اس میں سے غلط بات کیا تھی، بات تو صحیح سامنے آ گئی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی. اور
اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 10 مارچ جو 30 پہلے 23 مارچ تھا، 23 سے اب 30 مارچ کا جلسہ ہے دینے سے انکار کر دیا. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے اور سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، یعنی یہ اب ڈرامہ چل رہا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں، ڈر اور خوف اتنا ہے نا، ڈر اور خوف اتنا ہے کہ عمران خان لے جائے گا ان کو، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو نمٹنے کے لیے اب یہ کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ اس طرح سے ان چیزوں کو لے کر آ جائے. ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر کی قرض. یہ ایک اچھی خبر ہے، پازیٹیو اسپیکٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ خبریں کیوں بتاتے ہو، یہ میں آپ کو اس لیے بتانا ہے کہ یہ رقم 2 منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. اور پروجیکٹ اکانومی انہینسمنٹ پروجیکٹ کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر. سندھ میں بیراجوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر. اور کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ سال 2000 پاکستان میں تباہ کن سیلاب نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. بہرحال یہ ایک اچھا کام ہے، ماننا پڑے گا، یہ ضروری ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں جیل عید سے پہلے آنے کا باہر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ ہم ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں جو قومیں ہم میں سے بعد میں آزاد ہوئی وہ آگے بڑھ گئی. اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. یہ بات صحیح کہی ہے انہوں نے، یہ ہم بڑھائیں گے تو آگے چل سکیں گے نا آگے. اور یہ بڑی زبردست جو بات ہے نا جی، عرفان صدیقی نے بانی عمران خان صاحب کی جیل میں دستیاب سہولیات سے متعلق حقائق سامنے لانے کا مطالبہ جو کیا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ 179 دنوں میں عمران خان سے 65 افراد نے 976 ملاقاتیں کی. تو کیا احسان کر دیا. نواز شریف کی 20 سے 26 ملاقاتیں روزانہ ہوا کرتی تھیں. یہ 976 ملاقاتوں کا اتنا ذکر ہو گیا، صرف 65 افراد نے ملاقاتیں کی ہیں عمران خان صاحب سے. عرفان صدیقی صاحب پبلک کریں نا ذرا اس کا ریکارڈ نواز شریف کا بھی کہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور کمال وہ بتا رہا یہ چاہ رہے ہیں خصوصی رہائش پر یونٹ پر 1 کروڑ روپے کے اخراجات کے بارے میں حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے. تو قوم اس پر اربوں روپیہ قربان دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بتائے تو صحیح کیا بنانا ہے. عرفان صدیقی صاحب بتائیے گا جیل کے اندر کہاں تعمیرات کر رہی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر دیکھیے گا قوم کس طرح نچھاور کرتی ہے پیسے اس لیڈر کے اوپر. آپ کو پوری ایک جیل بنا دے گی یہ قوم. آپ کو چاہیے نا عمران خان کے لیے ایک پوری جیل بنا دے گی آپ کو کہ یار اس کے صدقے چھوڑیں، اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے. جیلیں چاہیے آپ کو، جیلیں بنا دیں گے آپ کو. اور یہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کہہ دی، اور میں یہ بات کہتا آیا ہوں ہمیشہ، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہم سے پہلے پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہتی تھی، اور یہ میں کہتا رہا تھا کہ اس بات کو دیکھنا چاہیے. ہم نہیں لیا، پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے تھے. اور کسی اور جو ہے نا جی، رانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا والی نواز جو آج وہ حکومت میں ہوتے. تحریک انصاف کی سیاست میں عمران خان کی سوچ کے ارد گرد گھومتی ہے. اپنی مخصوص سیاست سے الگ ہو جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان معیشت کو 24 میں سے 47 سنوں پر لے جانے والے، اب یہ جو مرضی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کے بارے میں ایک بڑا زبردست آرٹیکل دیا ہوا ہے، اس پہ کسی دن بات ہوگی. اور قسمت زمری نے بہت کمال کا وہ جو آرٹیکل ہے نا، وہ میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے رانا ثناء اللہ کی. جب مونچھیں بھویں تشدد ہوا، وہ آ کے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کیا روئے، وہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس آرٹیکل کے درمیان. کسی کو موقع ملے تو دیکھیے گا. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں وہ پوری جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، آگے آپ کو لے جاتے ہیں. اور جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، مصدق ملک نے کہا کہ کسی کو بات چیت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن 1.5 ہفتے میں بانی طرح عمران خان صاحب کے رویے میں بہتری آئی ہے. مصدق ملک نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اسمبلی میں بات چیت کے لیے ہاتھ بڑھانے کا کہا، اور ملک کو اس وقت مرہم کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سیاسی تناؤ کی وجہ سے پالیسی کے حوالے سے بات نہیں ہو پاتی. ہم لوگوں نے ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ ان کے مسائل حل کریں. کون سا ووٹ دیا ہے؟ چوری کا ووٹ ہے. تمہیں ووٹ دیا ہے جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، مساق پاکستان معیشت کی بات کرتے تھے. یہ سب لاہور لیڈر میں سیاسی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک لاہور کی عدالت نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والی مسلمان خاتون کو عمر قید کی سزا سنا دی. آسیہ بی بی نامی اس خاتون کو
اور آگ چلانے کے الزام میں 2021 میں گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں یہ حد مقرر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم اس میں نہ کوئی ہمدردیوں کا بات ہے۔ پولیس کا مقدمہ درج کرایا گیا، تردید کی تھی ریگولر انہوں نے، لیکن گوجرانوالہ میں 22 سالہ نوجوان کو توہین مذہب پر مبنی مواد واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے جرم میں سزائے موت اور اس کے ایک کم عمر ساتھی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مذہب پہ ویسے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، طریقہ کار آپ رکھ لیں سخت جو مرضی ہے، لیکن اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی تو یہ ملک آگے جائے گا۔ ہمارا کام آپ تک سچ بتاتے رہنا ہے اور ہم بتاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔